پاکستان کے انکار کے بعد کو آفر کس نے کیا اور کیا کیا؟ یس سر، میں آج ایک بڑی خبر دیتا ہوں اور میں خاص کر بھارتی میڈیا پر یہ کہوں گا کہ بھارتی میڈیا بھی اسے سنیں جو چند دن بعد اس خبر کو لے کے آئیں گے۔ میں وہاں اس کے لیے ان کے لیے بریکنگ دے دیتا ہوں۔ بھارت اور امریکہ کے ساتھ یہ مذاکرات جو ہیں آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ ہر صورت میں اڈے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت اس میں اپنا ایک بہت بڑا حصہ مانگ رہا ہے۔ بھارت اور امریکی حکام کے ساتھ جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، ان میٹنگز میں یہ آپ کو پتہ ہے برس سے پہلے ازبکستان، تاجکستان یہاں سے اڈے مانگنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ بڑے چھوٹے ملک ہیں لیکن انکار کر دیا، کیونکہ ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہمیں یہ حقیقت مان لینی چاہیے کہ طالبان ایک حقیقت ہے۔ اگر طالبان ایک حقیقت اور قوت نہ ہوتے تو کیا امریکہ جیسی سپر پاور ان سے مذاکرات کرتی ہے؟ سر، طالبان کی ایک پوزیشن تھی تو ان سے مذاکرات کیے گئے۔ طالبان ایک اچھی پوزیشن میں تھے تو آخرکار امریکہ کو اس کے ساتھ مذاکرات کر کے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب امریکہ نے جب پاکستان نے انکار کیا، جب اور دیگر ممالک نے انکار کیا، تو بھارت کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے تھے۔ ان مذاکرات میں تقریباً چیزیں فائنل ہو چکی ہیں۔ اب بھارت کیا چاہتا ہے؟ اچھا، بھارت نے اس میں ڈیمانڈ کر دی ہے۔ بھارت نے کہا جی ہم اڈے دیتے ہیں، صحیح، صرف اڈے جو ہیں وہ استعمال افغانستان کے لیے نہیں ہوں گے، وہ اڈے پاکستان کے سی پیک کے خلاف بھی استعمال ہوں گے۔ آپ پاکستان میں جو سی پیک ہے اسے ختم کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے۔ آپ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اس میں بھی آپ مزید ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس پہ آ کے بات تھوڑی سی رکی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کے بھی ادارے بڑے مضبوط ادارے ہیں، پاکستان کے اساس ادارے جو ہیں ان کو ایک ایک چیز کی خبر ہے، ایک ایک چیز ان کے علم میں ہے، اور اب تو موومنٹ بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ یاسر، آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر امریکہ کو بھارت اڈے دیتا ہے تو دوسری طرف چائنا، ایران، پاکستان، رشیا یہ بھی ایک پیج پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر صورت میں چائنا کو چاہیے افغانستان کے اندر امن، چونکہ افغانستان کے اندر امن ہوگا، تجارت صحیح چلے گی، سی پیک ٹھیک نکلے گا۔ اب چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ایران میں بھی ہو چکی ہے سی پیک کی وجہ سے نا یاسر جی۔ اب ایران کو بھی پیسے ملے ہیں، ایران بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو۔ ایران سے جو توقعات لگا کے بھارت بیٹھا تھا اس کو انکار ہو گیا۔ ازبکستان بھی چاہتا ہے کہ سی پیک کا حصہ بنے، سی پیک کا حصہ بنے۔ اب رشیا جو ہے وہ بھی چاہتا ہے۔ اب پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے چائنا، رشیا، ایران یہ سارے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہر صورت میں چاہتی ہے افغانستان کے اندر امن ہو۔ اب کیا کیا امریکہ کو ایک ہی نظر آیا، وہ نظر آیا گٹچور افغانستان کے اندر ایک افغانستان کی حکومت جس میں NDS اور کرے گے اسرائیل، اور اس کے بعد یہ بھارت۔ اب بھارت کی بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ بھارت کو اپنی ایک تو انویسٹمنٹ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بتا دوں، میں نے کل بھی ہم نے پروگرام میں بتایا تھا کہ بھارت کے جہاں پہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ بھارت کے کئی قونصلیٹ بھی بند ہو گئے ہیں۔ وہ بھی طالبان کے آنے کے خوف سے بھاگ گئے وہاں سے، کیوں نہیں کہ اب ہم نے پکڑے جانا ہے، ہماری بہت سی چیزیں بے نقاب ہو جانی ہیں۔ اب وہاں پہ بد امنی کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں امریکہ، میں کہہ دیتا ہوں CIA، موساد، NDS، یعنی اینٹی پاکستان، اینٹی چائنا، اینٹی پاکستان قوتیں جاتی ہیں کہ کسی صورت میں وہاں پہ امن نہ ہو۔ جب امن نہیں ہوگا تو وہاں سے جو لاکھوں کی تعداد میں افغانی پاکستان آئیں گے، آگے بھی آپ کو پتا پاکستان میں جو ماحول ہوا، اس کے لیے تو یہ فیصلہ کر لیا گیا اگر وہ آتے ہیں پاکستان تو انہیں سرحدی علاقوں میں ہی رکھا جائے گا، انہیں آگے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس پہ بڑا سنجیدگی سے غور شروع ہو چکا ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ اڈے دینے پہ تیار ہو رہا ہے، لیکن بھارت کی جو شرائطیں ہیں وہ امریکہ جو ہے اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ وہاں سے اڈوں کے بعد پاکستان سی پیک پہ کوئی ایسا حملہ کرواتا ہوں انہی اڈوں کے ذریعے، یعنی وہ اس کی آر میں ہوتا ہے، تو پھر میں مقابلہ کس طرح کروں گا؟ مجھے پاکستان نہیں، چائنا کا اس سے بھی لڑنا پڑے گا، رشیا، ایران، بہت سی قوتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی، اور ایک نیا بلاک جو بن رہا ہے وہ امریکہ کے لیے، امریکہ کے تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ جناب یہ نیا جو بلاک بن رہا ہے، اگر آپ نے بھارت کی بات مان لی
ان اڈوں کے بس، تو پھر آپ کے لیے ایک اور خوفناک جو ہے چیز سامنے آ جائے گی اور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے، یہ آج کی بڑی خبر تھی کہ بھارت جو ہے اس کا تھنک ٹینک جو ہے وہ اڈے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی شرائط پہ۔ اور پہلی دفعہ یہ امریکہ کو پتہ چلا ہے کہ جس بھارت پہ وہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اب اس نے ایک بہت بڑی شرائط بھی رکھ دی ہیں اور ان شرائط پہ وہ اڈے دینا چاہتا ہے۔ اب یاسر، بھارت اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، چونکہ امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ چائنا جو ہے وہ مضبوط ہو، کسی صورت نہیں چاہتا کہ ایران مضبوط ہو، کسی صورت نہیں چاہتا کہ رشیا مضبوط ہو، کسی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان مضبوط ہو۔ تو امریکہ نے چائنا اور ان سب کے خلاف بھارت کو استعمال کرنا ہے، اور بھارت بھی کبھی نہیں چاہتا، لیکن بھارت کی جو کڑی شرائط ہیں وہ کسی صورت جو ہے امریکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر آ کے معاملہ رکا ہوا ہے۔ اور اب چونکہ افغان امن کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں، صرف پاکستان نہیں، چائنا، ایران اور رشیا، یہ چاروں مل کے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں ان چاروں کا جو آپس کا جو ہے اتحاد ہے، اس سے بہت بڑی ایک خبر جو ہے افغانستان کے اندر سے آنے والی ہے، اور وہ خبر جو ہے سیاسی حالات ہوں گے۔ ہو سکتا ہے افغان حکومت اور طالبان میں جو مذاکرات ہیں وہ ایک بہترین طرف چلے جائیں، اور مہینہ لگ جائے گا، اس کا حاصل تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا، بالکل نکل آئے گا، اور امیدوں پہ پانی پھر جائے گا ان قوتوں کی جو افغانستان کے اندر امن نہیں چاہتی۔